السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیاتی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم اس سبق میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، آیت مباہلہ کے بارے میں پڑھیں گے اور آپ کے دور خلافت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 3، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاصلات کلام۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح، اولاد اور حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ آیت مباہلہ کے تناظر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جان سکیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، عدالت، اخلاق و عادات اور علمی فضیلت سے آگاہ ہو سکیں۔ اسلام کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات سے آگاہ ہو سکیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے واقعات جان سکیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات جان کر روزمرہ زندگی میں ان کو اپنا سکیں۔ پڑھیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اے علی علیہ السلام، تمہاری میرے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام، البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر شیر رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام ابو طالب اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام ابو طالب اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار السابقون الاولون، ابتدا میں ایمان لانے والے لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ مزید معلومات: نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ترجمہ: جس کا میں مولا دوست ہوں، علی بھی اس کے مولا دوست ہیں۔ آیت مباہلہ کے تناظر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں مسیحی لوگوں کا ایک وفد آیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام پیش کی۔ انہوں نے دعوت اسلام قبول کرنے کے بجائے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و تکرار شروع کر دی۔ آخرکار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہیں میری دعوت پر شک ہے تو آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر آیت مباہلہ میں یوں آیا ہے، تو جو کوئی بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے آ جاؤ، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس آیت مبارک کے نازل ہونے کے بعد اگلی صبح نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مباہلے کے لیے میدان میں پہنچ گئے۔ جب مسیحی لوگوں کو ان مقدس ہستیوں کا علم ہوا تو انہیں مباہلے کی جرات نہ ہوئی۔ اس واقعے سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مقام سب پر واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، عدالت، اخلاق و عادات اور علمی فضیلت۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بے مثال تھی۔ ہجرت کی رات نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور کفار مکہ کی امانتیں جو میرے پاس ہیں انہیں واپس کر کے صبح مدینہ منورہ آ جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بغیر کسی خوف اور ڈر کے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے
اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات میں شرکت کی سوائے غزوہ تبوک کے، کیونکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ منورہ میں ذمہ داریاں دے کر خود میدان جنگ میں تشریف لے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں کفار کے طاقتور پہلوانوں کو شکست دی۔ کسی بھی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقلال اور ثابت قدم میں کمی نہ آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر ولید، شیبہ اور طلحہ بن ابی طلحہ کو قتل کیا۔ غزوہ خندق میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں پیش رہے اور عرب کے مشہور پہلوان عمر بن عبد ود کو موت کے گھاٹ اتارا۔ فاتح خیبر، غزوہ خیبر میں قلعہ کموس یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ یہاں کا سردار مرحب تھا، اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ یہ قلعہ کئی کوششوں کے باوجود فتح نہ ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے دن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عنایت فرمایا۔ خیبر کا سردار مرحب تلوار لہراتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آگے آیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا اور خیبر فتح ہو گیا اور مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ اس فتح کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ علمی فضیلت اور عدل و انصاف، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و فضل میں کمال حاصل تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی فضیلت و مرتبے کے بارے میں ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدل و انصاف کے اعلیٰ منصب پر فائز رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف اور فیصلے بہت مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف سے متاثر ہو کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ دور خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت تقریباً 4 سال 9 ماہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کو پیش آنے والی مشکلات کو دور کر کے امن و امان قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے علاقے فتح کیے جس سے اسلامی سلطنت کو وسعت حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے کئی فوجی چھاؤنیاں قائم کی اور کئی مساجد و قلعے تعمیر کروائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی علاقے فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت کو وسعت ملی۔ شہادت، 40 ہجری رمضان المبارک میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے تو اچانک ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار عراق کے شہر نجف میں ہے۔ حاصل کلام، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت سنواریں اور ہر مشکل اور تکلیف میں صبر و استقامت سے کام لیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا، آپ کی دور خلافت کے بارے میں پڑھا اور دور خلافت کے ساتھ ساتھ آیت مباہلہ کے بارے میں پڑھا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ تو سبق کو تفصیل سے آپ نے پڑھا، میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس سبق کو اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کے ساتھ، اب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔